دیکھیے ہم نے سب کچھ ہونے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا ہوا دیکھا ہے جب بھی انسان کا نظام چلا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے اوپر ذمہ داریاں لی کہ میں تمہیں پانی دوں گا، میں تمہیں ہوا دوں گا، میں تمہارے کو کھانا دوں گا، تو وہیں اللہ تعالیٰ نے تم سے کہا کہ تمہیں میں دنیا میں بھیج رہا ہوں، اپنا خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہوں، تمہیں میں دنیا میں بھیج رہا ہوں، اپنا نائب بنا کے بھیج رہا ہوں، لیکن تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام یہ ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہ اللہ نے کہا تمہارا کام یہ ہوگا کہ تمہاری زندگی، تمہاری عبادت، تمہارا جینا، تمہارا کام کرنا، اٹھنا بیٹھنا سب میرے لیے ہوگا. یہ میرے اللہ نے کہا ہے. یہ ایک ہوں، تمہیں صرف میری بات کرنی ہے. اللہ نے کہا کہ میں ان الحکم الا للہ، کہ میرا حکم چلے گا اس دنیا کے اوپر، جو میں تمہیں نظام دوں گا اس نظام کے اوپر تمہیں چلنا ہے. اور اس نظام کو دینے کے لیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء پیغمبر بھیجے کہ نہیں بھیجے؟ اس 1,00,000 کے بعد پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے پاس درمیان بھیجا کہ جاؤ جا کے لوگوں کو انسان کی غلامی سے نکال کے میری غلامی میں لے کے آؤ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو بھیجا. اس میں تو کوئی غلط بات نہیں ہے. ان کو بولا جاؤ جا کے ان سارے بتوں کو توڑ دو. کیا مکہ کے اندر غربت تھی؟ کیا مکہ کے اندر کیا مسئلہ تھا؟ پوری دنیا کے لوگ وہاں پہ آ کے عبادت کرتے تھے، پوری دنیا کے لوگ وہاں آتے تھے، دنیا کا سب سے بڑا کاروباری ہب تھا، مگر ادھر نظام انسان کا بنایا ہوا چلتا تھا. میرے اللہ کا حکم نہیں چلتا تھا، انسانوں کا چلتا تھا. اپنے ہاتھ سے بت بنا کے اس کی عبادت کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے قانون بناتے تھے اور اس کے نیچے اپنے آپ کو تابع کرتے تھے. ایسے ہی تھا. اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے بدلا، انہوں نے اس نظام کو بالکل تبدیل کر کے چھوڑ دیا. اور پھر اس کے اندر طاقت کتنی تھی اس نظام کے اندر کہ وہ نظام 1400 سال میں سے 1300 سال تک وہ نظام چلتا رہا. جب میں نظام کہہ رہا ہوں تو صرف نماز، روزہ اور زکوٰۃ، حج کی بات نہیں کر رہا ہوں. جب میں نظام کہہ رہا ہوں تو مطلب یہ ہے کہ کاروبار اسی طریقے سے چلتا ہے، معاشی نظام اس طرح سے چلتا ہے، معاشرہ اس طرح سے چلتا ہے، تعلیم اس طریقے سے چلتی ہے. جب میں نظام کی بات کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کھیل اس طریقے سے چلتا ہے، عدالت اس طریقے سے چلتی ہے. یہ ہے میرے نبی کا، اللہ کا دیا ہوا نظام اور طریقہ، اور اس کے اوپر پوری دنیا کہیں سے کہیں پہنچ گئی. اگر پہنچی تو میرے رسول کے طریقے پہ پہنچی ہے، میرے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ پہنچی. مگر پچھلے 100 سال کے اندر ہم لوگوں نے پچھلے 100 سال کے اندر اس غلامی کو چھوڑ کے، اللہ کی غلامی کو چھوڑ کے، رسول کی غلامی کو چھوڑ کے ہم نے غلامی اختیار کر لی انگریزوں کی. کرو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی، اپنی جان، اپنی مال، اپنا سب کچھ صرف اس نظام کو بدلنے میں لگایا. ایسے ہی ہے. اور اس نظام کو بدلا تو 13 سال کے بعد اللہ نے ان کو تحفے میں ایک مدینہ کی ریاست دے دی. جاؤ بولا اب تم اس علاقے کے بادشاہ بھی ہو. اور پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے احکامات بنانے کے بعد 10 سال میں ایک ایسا معاشرہ بنا کے دکھایا کہ جہاں نہ امیر رہا، نہ غریب رہا، نہ چھوٹا رہا، نہ بڑا رہا، ہر ایک کو چیز تھی. جس کے پاس پیسہ ہے اس کو بولا زکوٰۃ دو گے تم تاکہ غریب آدمی کھا سکے. ایسا تھا کہ نہیں تھا؟ ان کے لیے سب سے پہلے مسجد بنا کے دی کہ نہیں دی کہ یہ مسجد ہے، اس مسجد کے اندر تم لوگ بیٹھو گے اور یہ ہوگا تمہارا سینٹر پوائنٹ، ادھر سے ساری سیاست تمہاری چلے گی. تمہارے کو گھر میں تکلیف ہے، کوئی چیز ہے، تم ادھر آؤ گے، ادھر آ کے بات کرو گے. آپ کو ایک مسجد کا کانسیپٹ بنا کے دیا. ایسا ہی تھا. پھر آپ کو ایک بازار بنا کے دیا، بولا کہ اس کے اندر کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا اور اس کے اندر کوئی اپنی چیز کو چھپا کے نہیں رکھے گا، ہر ایک کو دے گا. یہ سارا وہ نظام تھا جو میرے اللہ نے میرے نبی کے ذریعے ہم لوگوں کے لیے دیا. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی سی ایک ریاست جو ہے وہ پھیل کے کتنی بڑی ریاست بن جاتی ہے اور کتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا، یمن سے عورت آئے گی، اس کے ہاتھوں میں سونا لگا ہوا ہوگا اور اس کو کوئی